میرے آقا نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، وہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا باہر نکلے، ہم نے دیکھا درخت لگے ہوئے ہیں، تو آقا کریم درخت کے پاس بیٹھ گئے، تو ہمیں فرمانے لگے کہ صحابہ ابھی میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ دکھائیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہے جو بولی جا رہا ہے، جو بولے جا رہا ہے، جو بولے جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب صحابہ کے لفظ سنیے۔ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب سنو ذرا، میرے آقا نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے نابینا بنایا، مجھے آنکھ نہیں دی، تو نے مجھے نابینا بنایا، میری آنکھ نہیں ہے، لیکن بتا مجھے رزق کون دے گا؟ میرے اللہ مجھے رزق کون دے گا؟ وہ رازق اصلی سے رزق مانگ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی دیکھو کہ اللہ اس کا رزق اس کو کیسے دیتا ہے۔ اچانک وہ اللہ سے رزق مانگ رہا ہے، اور جب رزق مانگ رہا ہے تو پرندہ اپنا منہ کھولتا ہے، ایسے کر کے اپنا منہ کھولتا ہے، اور جیسے وہ منہ کھولتا ہے اللہ نے وہاں سے کیڑے مکوڑے پتنگوں کو حکم دیا، جتنی اللہ کی منشا تھی وہ اس کے کھولے منہ کے اندر آ گئے، اور اس جانور نے ان کو کھایا اور اپنی خوراک لے لی، اور اپنی خوراک لینے کے بعد وہ پھر بولنے لگا، وہ پھر بولنے لگا، وہ پھر بولنے لگا۔ فرمایا صحابہ اب بتاؤ اب کیا کہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہ پہلے پتا تھا نہ اب پتا ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ فرمایا اب وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی لم ینس من ذکرہ، پاک ہے وہ ذات، سب تعریفیں اسی کے لیے کہ جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، وہ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو میرا مالک تو وہ ہے کہ جو بیگانوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ دیانتداری سے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ فلاں بندہ اللہ کا دشمن ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کا منہ بند ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو کبھی زندگی میں کبھی کوئی بتائے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ نے پکڑنے کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی ہو، ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے حبیب یہ سنا دو کہ یہ اس وقت مجھ سے رزق مانگے جب میں رزق دے رہا ہوتا ہوں۔ عرض کیا یا اللہ تو رزق کب دیتا ہے؟ فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے میں اپنے بندوں کو رزق بانٹتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑائیے گا، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پوری قوم سو رہی ہوتی ہے، جب اللہ بانٹتا ہے بندے سو رہے ہیں، پھر بعد میں گلا کرتے ہیں یا اللہ دیتا نہیں ہے۔ تو دینے والے جب دیتا ہے تو اس وقت غلام کو سوالی کو لینا تو چاہیے۔ تو اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے، لیکن اس وقت بالخصوص ملتا ہے۔ لہٰذا رزق کا معاملہ ہم اپنے ہاتھ میں خود خرابیاں کرتے ہیں، تو بندش نہیں، بندش کسی نے کیا، آپ اپنے رزق کے ہم خود دشمن ہیں، ہم اپنے رزق کے خود دشمن ہیں۔ صبح کی نماز پڑھیے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ تسبیح پکی کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 100 بار جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے، نبی پاک نے فرمایا یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کی برکت سے کل جہان کو رزق تقسیم کی۔